الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے، الدین النصیحہ۔ ہمارا ایک طویل سلسلہ ہے، اس کا یہ 26واں مقالہ ہے، جس کا عنوان ہے اپنی مطلب براری کے لیے قادیانیت کے اختیار کردہ اسالیب اور ان کے نمونے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں قادیانیت کا پہلا اسلوب یہ ذکر کیا تھا کہ شرعی منصب کا دعویٰ کرنا اور اسے غیر شرعی طریقوں سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرنا، یہ پہلا اسلوب تھا اور اس کا نمونہ ہم نے ذکر کیا۔ پھر دوسرا اسلوب ان کا یہ ذکر کیا کہ اسلامی مسلمات جو مسلمان امت میں متواتر طور پر عقائد آ رہے ہیں، ان میں تشکیک پیدا کرنا۔ اب یہ ہے اصل میں ایسی مساعی جو لازمی بات ہے کہ کسی کے کہنے پہ ہی ایسی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کی مثال کتاب اللہ میں تحریف اور الحاد، اس کا بھی نمونہ ہم نے ذکر کیا تھا۔ آپ ہمارے گزشتہ جو مجالس میں اس موضوع پہ بیان ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج ایک تیسرا اسلوب ہے جس کے نمونے ہم ذکر کریں گے۔ تیسرا اسلوب پہلے سمجھ لیں کیا ہے۔ وہ ہے کہ اسلام کے مسلمات جن کی تفصیل احادیث نبویہ میں آئی ہوئی ہے، جیسے ہم نے ابھی اس سے پہلے عربی اور اردو میں بھی اس چیز کو بتایا ہے کہ قرآن حکیم بعض چیزوں کو اجمالاً ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد محبت قرآن کی زبان پہ اللہ جو اس کے بیان کو جاری فرماتے ہیں، تو جناب رسول اللہ اپنی احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اب قادیانیت کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے ان عقائد کو جو اسلامی مسلمات سے ہٹ کر ہیں، ان کو سہارا دینے کے لیے احادیث کے نصوص میں الحاد اور تحریف کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آج یہ ہمارا تیسرا اسلوب جو ہے قادیانیت کا، اس کا بیان ہے، اور یہ ہم اس لیے اپنے ساتھیوں کے لیے بیان کر رہے ہیں یا اپنے طلباء کے لیے کہ اس فیلڈ میں کام کرنے والے لوگوں کو ہمارے اس دراسہ اور اس مطالعے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ہماری غرض ہے۔ اللہ آپ سب حضرات کو اس سے استفادے کی توفیق دے۔ تو اب اس کے نمونہ جات ہم کچھ ذکر کریں گے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ اس دنیا پہ نزول، اس پر متواتر طور پر احادیث نبویہ وارد ہیں، اور مسلمان امت میں وہ زمانہ نزول وحی سے آج تک وہ منتقل اور منقول ہوتی آ رہی ہیں، جن میں ان کے مکان نزول کا بھی ذکر ہے، پھر کیفیت نزول کا بھی ذکر ہے، یہاں تک کہ ان کے لباس کی بھی احادیث میں تصریح ہے۔ اب آپ دیکھیں، حدیث کی مشہور کتاب امام مسلم کی صحیح ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا يقبلہ احد حتی تکون السجدۃ الواحدہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اب اس حدیث میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ قسم کھا کے آپ فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نہ بھی قسم کھائیں
تو ان کی بات حق اور سچ ہے، مگر ہمارے دلوں کے طمانینت اور ان عقائد کی تثبیت کے لیے کہ مسلمان امتوں کے دلوں میں اس کا عقائد ثابت ہو جائیں، اور کوئی شک کرنے والا، تشکیک پیدا کرنے والا، کوئی الحاد کرنے والا ملحد اور لبرل قسم کے آج کل کے جو محقق حقے سے نکلے ہوئے ہیں، وہ مسلمان امتوں کے عقائد کو خراب نہ کریں۔ تو اس وجہ سے آپ نے قسم کھائی اور فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ایک عادل حکمران کے طور پر اتریں، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جنگ کا خاتمہ کر دیں گے۔ دنیا کے اندر ایمان، امن اس قدر عام ہو جائے گا کہ جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ مرزا صاحب تو دعویٰ کرتے ہیں نا میں مسیح موعود ہوں، مگر جب سے آئے جنگیں ہی جنگیں دنیا میں، اور خوب جنگیں ہو رہی ہیں، مگر مسیح حق جنگ کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور معیشت کے طور پہ دنیا کے اقتصادی جو برے حالات چل رہے ہیں، فرمایا کہ اس قدر فیضان ہو جائے گا کہ کوئی مال کو لینے والا نہیں نظر آئے گا، لوگ دینے کے لیے نکلیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا کہ لوگوں کا اللہ سے تعلق، محبت اور تعبد اور قرب اتنا ہو جائے گا کہ ایک سجدہ مسلمان کے لیے، سجدہ کرنے والے کے لیے اتنا محبوب ہو جائے گا کہ دنیا اور ما فیہا سے اسے بہتر جانیں گے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ ہی نے اس آیت کی، اب آپ دیکھیں صحابہ کا طریق استدلال۔ ہم قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، پھر اس کی تائید و تفسیر میں احادیث رسول لاتے ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ حدیث رسول کو نقل کر رہے ہیں جو انہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور پھر اس بیان نبوی کی تائید میں قرآن کی آیت نقل کر رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں کتنا پختہ عقیدہ تھا حضرات صحابہ کا حیات عیسیٰ کے بارے میں، اور آج کے اس دور کے محققین اور مجتہدین اور نام نہاد یہ لبرل لوگ اور میڈیا کے لوگ یا ان کے اساتذہ، ان کے قول کا، تفسیر کا، اجتہاد کا کیا اعتبار ہے؟ مردود ہیں ان سب کی وہ تفاسیر، چاہے وہ کسی مصری نے کی ہو، یا وہ کسی فلسطینی نے کی ہو، یا وہ کسی پاکستانی اور بر صغیر کے شخص نے کی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ کی زندگی پہ حضرت ابو ہریرہ حدیث رسول کو بیان کرنے کے بعد قرآن کی آیت کو بطور تائید پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے نقطہ معزز سامعین و ناظرین آپ کے سمجھنے کا۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کا طرز استدلال۔ حضرت ابو ہریرہ بلند آواز سے اس حدیث رسول کو حیات عیسیٰ اور نزول عیسیٰ پر بیان کرنے کے بعد اس آیت کو بلند آواز سے صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو اس قرآنی ارشاد کو پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک ان کی موت سے پہلے ضرور بضرور ان پر ایمان لے آئے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت ان پہ گواہ ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کس قدر پختہ بیان کا طریقہ ہے صحابی جلیل حضرت ابو ہریرہ کا، اور وجہ استدلال کس قدر قوی ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ اس دور کے اور آج کے اہل الحاد اور کم علم لوگ ان پہ اعتماد نہ کریں۔ امام مسلم ہی نے حضرت عطا سے یہاں تک بھی روایت ذکر کی، تذہبن الشحناء والتباغض، لتذہبن ولتذہبن، اور ضرور بضرور انسانوں کے مابین بغض اور حسد، اب آپ دیکھیں کس قدر آج کے اس دور میں، فرمایا ضرور بضرور ختم ہو جائے گا۔ امام احمد کی
حضرت ابو ہریرہ سے روایت میں یہ بھی ہے وَتَقَعُ الْآمِنَةُ فِي الْأَرْضِ، اس کائنات ہستی پہ، اس سرزمین پہ جو امن کی پیاسی ہے، اللہ دیکھیں کیسے اس کی پیاس بجھائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نازل فرمائیں گے تو یوں امن ہوگا کہ اونٹ شیروں کے ساتھ اور چیتے گھائے کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چڑھیں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور کوئی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اس دنیا کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، عیسیٰ کی موت نہیں واقع ہو سکتی جب تک اس دنیا کے امنی طور پہ یہ حالات نہ ہو جائیں۔ بلکہ انہوں نے مزید ان الفاظ کا بھی اضافہ کیا کہ اللہ تعالی مسیح حق کے نزول کے بعد وَيَحْلِقُ اَيْ اللہ فی زمانہ مسیح الضلال الاعور الکذاب، اللہ تعالیٰ کی ذات یہلک ھذا المسیح الضلال، یہ جو مسیح گمراہی ہوگا، دجال ہوگا، اللہ اسے بھی حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہلاک کریں گے۔ اور یہ بھی ذکر ہے کہ کہاں ہلاک ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین میں ایک مقام لد ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے ہلاک کروائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، وہ اس حال میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے۔ اور کہاں بھیجیں گے؟ وہ دمشق کے مشرق میں سفید منارہ کے قریب اتریں گے، وہ 2 چادروں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے، اب آپ دیکھیں کس قدر صاف طور پر کیفیت نزول، مقام نزول اور ان کے لباس کا بھی ذکر ہے۔ سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، سر اٹھائیں گے تو ان سے قطرے موتیوں کی طرح گریں گے، پھر جو کافر ان کی سانس کی ہوا پائے گا اسی سے وہ مر جائے گا۔ اور پھر اس حدیث طویل کو امام مسلم نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے، ان سب نے اپنے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اب آپ دیکھیں عیسیٰ کے نزول تک مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، اسود انسی نے کیا، شجاع نے کیا، اور آج کل ہمارے اس دور میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا، اور بھی دنیا میں 20 ایسے ہیں کذابین دجالین جو دعوی نبوت کرتے ہیں۔ تو ان احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آپ کے نزول کے عقیدے کو اور کیفیت نزول کو، مکان نزول کو کس طرح صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور کون ہوگا، یہ بھی دیکھیں ذکر ہے۔ پھر یہ بھی ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کے مابین ملاقات ہوگی، اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر نزول کے بعد دنیا کے حالات کا، امامت کا اور تمام اعمال جلیلہ، لوگوں کے احوال کا، خیرات و برکات کا، یہ سب ان احادیث میں ذکر فرمایا، اور اس طرح ذکر فرمایا کہ اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذرہ برابر، رائی برابر ایمان والا آدمی بھی اس میں تعویل نہیں کرے گا۔ اس قدر روشن بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی بھی ایک دور تک ان کا قائل رہا۔ اور ازالت الاوہام مندرج روحانی خزائن صفحہ 107/2 میں وہ کہتا ہے، اس بات پر
تمام سلف اور خلف کا اتفاق ہو چکا کہ عیسیٰ جب نازل ہوگا تو امت محمدیہ میں داخل کیا جائے گا۔ پھر وہ براہین احمدیہ مندرج روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 میں کہتا ہے، اور جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لاویں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ اب آپ دیکھیں جو ہمارا شاہد ہے اس پورے قصے میں، کہ جب مرزا قادیانی نے اپنے عقیدے کو بدل لیا، کیوں بدلا؟ یہ خود بخود ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے کس غرض سے دعوی نبوت کیا، اور خود اپنے آپ کو کیا کچھ کہا کہ میں کیا ہوں اور میرا اس دنیا میں کردار کیا ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو بدلنے کے بعد اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اب یہ دیکھیں کہ وہ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے انہوں نے ان پہ طعن کیا۔ سامعین و ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا حضرت عیسیٰ کی حیات کے بارے میں اور ان کی توفی رفع کے بارے میں، پھر ان کے نزول کے بارے میں اور ان کے اعمال جلیلہ کے بارے میں، انہوں نے پوری دیانت اور امانت سے تمام صحابہ کرام کے سامنے اسے بیان کر دیا، اور کسی صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ موجود تھے جنہوں نے ان کی آواز کو سنا بلند آواز سے، کسی نے اشکال نہیں کیا۔ اس کے باوجود انہوں نے قرآن کریم کی آیت کو مؤید بنایا اس خبر کا جو حدیث نبوی سے انہوں نے ثابت کی۔ اب مرزا صاحب کا طریقہ واردات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ہستی میں طعن کیا۔ وہ اعجاز احمدی مندرج روحانی خزائن صفحہ 127 جلد 19 میں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی؟ کہتے ہیں وہ ایک غبی شخص تھا۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا طعن ہے اس حدیث کے راوی میں جو حیات عیسیٰ کو بیان کر رہا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کے بعد ان کے اعمال جلیلہ کو بتا رہا ہے۔ اللہ کی حکمت ہے کہ سب صحابہ کے سامنے انہیں بیان کیا انہوں نے، اور تمام جامعین سنن نے ان کی اس روایت کو لیا اور بیان کیا اہمیت سے۔ اب مرزا صاحب اب دیکھیں کیا ان کا کردار ہے۔ ازالت الرحام مندرج روحانی خزائن، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا ہے وہ ایک معمولی انسان تھا۔ اسی طرح جب علماء اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ان کا رفع، ان کا نزول اور احادیث نبویہ کے بارے میں ان کی خدمات کا ذکر کیا اور امت کو وہ مجموعہ پیش کیا جو مرجعیت کا درجہ رکھتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیں مرزا صاحب کیا کرتے ہیں اس کے رد میں، ان کا کردار کیا ہے، یہ چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہ روحانی خزائن ازالت الرحام مندرج روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 472 میں یہ بیان داغا مرزا صاحب ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم اندازہ لائیں اور دجال کی حقیقت کاملہ منکشف نہ ہوئی تھی۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، کتنا بڑا الزام ہے، کتنی بڑی ناپاک جسارت ہے جناب نبی کریم سید المرسلین خاتم النبیین محبت وحی رب العالمین کی شخصیت کے بارے میں۔ کہتا ہے
کہ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ کی اور دجال کی حقیقت کاملہ آپ پہ منکشف نہیں ہوئی تھی۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ احادیث نبویہ جو حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی اور ان کے اعمال جلیلہ کو بتا رہی ہیں، ان پہ وہ طعن کر رہا ہے۔ گویا کہ حضرت مسیح موعود اور دجال کی حقیقت کاملہ یہ مرزا قادیانی نے تو سمجھ لی، مگر معاذ اللہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھ سکے۔ اندازہ کر لیں، یہ ہے طریقہ واردات مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ پھر بھی ہم مخلصانہ دعوت دیں گے ان لوگوں کو جو کسی وجہ سے بھی قادیانیت کا شکار ہو گئے کہ دیکھیں حق اور سچ وہی ہے جو اللہ نے قرآن حکیم میں بیان کیا یا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا، اس لیے کہ وحی قرآنی کا بیان بھی اللہ نے سکھایا جناب رسول اللہ کو۔ فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و مصدوق، اللہ اکبر، کس قدر اہتمام ہے اللہ کا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ان پہ جو اترا اس کے حفظ اور عنایت کے بارے میں۔ فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اور جلدی جلدی نہ پڑھنے کی کوشش کریں کہ کہیں کچھ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ غرض تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ اس پورے قرآن کو جمع کر کے اس کو علینا جمعہ و قرآنہ جمع کرنا، پھر آپ کی زبان پہ جاری کر کے لوگوں کو سنانا، یہ ہمارا کام ہے۔ پھر آگے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کا بیان بھی ہمارے اوپر ہے۔ اور مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحیح حقیقت منکشف نہ ہوئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم قادیانیت کے ان اسالیب کو اسی طرح آہستہ آہستہ کھول کھول کر اپنے اساتذہ اور اپنے طلباء اور اپنے برادران اسلام پہ بیان کرتے رہیں گے، اور آج کے اس سلسلے کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے اپنے طلباء سے اور اپنے ساتھیوں سے اور اس فیلڈ میں کام کرنے والے لوگوں سے کہ آپ مسلمان عوام پہ بھی ان چیزوں کو بیان کریں، اور خصوصاً ان لوگوں پہ جو قادیانیت کا شکار ہو گئے، اور آج کی اس دنیا میں ان تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے، آپ کی اور میری، اور آج دنیا میں اللہ نے حق بات کو پہنچانے کے لیے ہمیں بہت سے وسائل دے دیے۔ اس لیے میری درخواست ہے اپنے طلباء اور ساتھیوں سے کہ وہ اس باب میں کوتاہی نہ کریں، اور یوں کھول کھول کر مرزا غلام احمد قادیانی کے دجل اور کذب اور اس کے اس کردار کو لوگوں کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ لوگوں کی آخرت میں ان کو نفع پہنچا سکیں اور اس دنیا میں ان کے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اور یقیناً یہ ہمارا شرعی فریضہ بھی ہے، اور جس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو رکھا ہے اس منصب کا تقاضا بھی ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا یہ شرعی وظیفہ سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سامعین و ناظرین میری ان گزارشات پہ غور کریں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں۔ اور میں آخر میں یہی کہتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔